अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खासुल खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मुहर्रमुल हराम अल्लाह ताला का महीना है, हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे नवासों की शहादतों का महीना है। अल्लाह ताला ने अपनी बास महीनों पर खुद ही फजीलत अता की हुई है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल, ये वजीफा इन दिनों में पढ़ता है, मेरे रब की रहमतें, मेरे रब की फजीलतें छमाछम बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह वालों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन दिनों में पढ़ा जाता है, जिस वक्त पढ़ा जाता है, जिस चीज़ पर भी पढ़ा जाता है, जिस जगह पढ़ा जाता है, इसकी फैज़ व बरक़ात इतनी ज़्यादा है। उन चीज़ में, उस हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की बरकत वस्त शामिल हो जाती है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें शामिल हो जाती हैं। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा मुहर्रमुल हराम के इन 10 दिनों में जो बंदा करता है, आप चाहें तो आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं। मुहर्रम खैर से गुजर जाए उसके बाद भी आप ये बिस्मिल्लाह का, जब भी आपका दिल करे, आप ये वजीफ़ा जारी रख सकते हैं। अल्लाह वालों, मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों में से मुहर्रमुल हराम अल्लाह का हुर्मत वाला महीना है। जब कोई बंदा अल्लाह की इन हुर्मत वाले महीनों में इन तस्बीहात का, अज़कार का, इन खैर व बरकत वाली चीज़ों का अमल करता है, इसकी फैज़ व बरक़ात रब की रहमतों से दुगनी हो जाती हैं और उसको वो हासिल होता है जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। मुहर्रम के दिनों में जिस घर में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल, ये वजीफ़ा कर लिया जाता है, वह रिज़्क़ को और दौलत की फरावानी हो जाती है, गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। कोने कोने में रब की रहमतें और रिज़्क़ की बारिशें होती हैं। दौलत देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। रिज़्क़ इतना आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा एक दफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक करके देख लें। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। आप रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं, रब की रहमतें, रब के ख़जानों को लूटना चाहते हैं, तो आप मुहर्रमुल हराम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़िएगा। आप मुहर्रम के महीने में जो भी पढ़ते हैं वो अपनी जगह, लेकिन 1 मिनट का ये वजीफ़ा आपने इस तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह आप खुद दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने सही वजीफ़ा आपको बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वो कलमात हैं जो रब करीम को बेहद पसंद है। ये वो कलमात हैं कि जिनको पढ़ने से हर काम में आसानी हो जाती है, खैर व बरकत शामिल हो जाती है, रब की रहमतें शामिल होती हैं। जिनको पढ़ने से हर काम में कामयाबी नसीब होती है, परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर मुश्किल का खात्मा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह वालों, मैं और आप, हम सब इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता है, पढ़कर शुरू किया जाता है, इसमें खैरें, बरकतें और रहमतें आपके ऊपर साए की तरह बिछी रहती हैं। और जिस काम में अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जो काम अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। इसी तरह आज जब नए साल का आगाज़ हो चुका है, जो कोई बंदा नए साल के शुरू होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहर्रम के इन दिनों में पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करवाना चाहता है, अपने मनपसंद नसीब और तकदीर को रब करीम के रहमतों से लिखवाना चाहता है, पूरे साल को खुशियों वाला और खुशहालियों वाला अपने लिए बनाना चाहता है, तो मुहर्रम की इन फजीलतों वाले, अज़मत वाले दिनों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये खासुल खास वजीफ़ा करे। अल्लाह वालों का कहना है, अकाबरीन का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के इन दिनों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल जो कर लेता है, पूरे साल इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। शर्त ये है कि आपने कामिल यकीन के साथ रब करीम से अपनी तमाम तर हाजतों को, अपनी तमाम तर मकासद को लेकर इस वजीफे को करना है, और मुकम्मल यकीन के साथ, आपने कामिल यकीन के साथ रखना है कि मेरा ये काम इंशाअल्लाह ताला रब की रहमतों से हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारा पिछला साल भी गुर्बत और तंगदस्ती में गुजरा, परेशानी में गुजरा, बीमारियों में गुजरा,
آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے محرم کے ان دنوں میں اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص طاقتور عمل پڑھ کر نئے سال کا آغاز کرتے ہی آپ کی تقدیر، رب کریم نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، نصیب کو کھول دیتی ہیں، حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج محرم کے ان دنوں میں نئے سال شروع ہوتے ہی، محرم جیسے ہی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے شہادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں جہاں شہادتیں ہیں وہاں بہت سے معجزات اور واقعات بھی ہیں، وہاں بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ اللہ نے محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے کامیابی عطا فرمائی، فرعون اور فرعون کی ساری فوج کو نیست و نابود فرمایا اور حضرت موسیٰ کو کامیابی عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کو کفار سے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، حضرت یوسف کو کنویں سے آزادی عطا فرمائی۔ محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء بھی آتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں قیامت کا دن آئے گا، بروز جمعہ کا دن 10 محرم قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ والوں، محرم کے مہینے میں دنیا اور آخرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کون کتنا جیے گا، کتنا جی پائے گا، ہر شے کا فیصلہ محرم کے مہینے میں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میدان محشر یعنی قیامت کا دن بھی محرم کے دن مہینے میں آئے گا۔ اس لیے محرم کے مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج رب کے مہینے میں رب سے لوٹنے کا خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت مانگ لیں، قرض دار ہیں قرض سے خلاصی مانگ لیں، بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، بیٹے نرینہ اولاد مانگ لیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں بیٹے مانگ لیں، بیٹی کی خواہش مند ہیں بیٹی مانگ لیں، جوان بیٹیاں ہیں رشتے نہیں ہو رہے، بیٹے ہیں ان کے صحیح رشتے نہیں ہو رہے، نوکریاں نہیں ہو رہی، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آج محرم کے ان دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنی بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں گے تو رشتے انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو ایسے سبب بنیں گے، خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، وہ جو ساری عمر آپ کو نہیں مل سکا۔ محرم کے ان دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ نئے سال کے ان دنوں میں نئے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، یہ پڑھ کر کرتا ہے تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں اور مشکلات اللہ کی رحمتوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، جس مقصد میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہیں مل سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی ان دنوں کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مل جائے گا۔ دولت دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، آج وہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے کوئی مانگنے والا؟ آج 1 منٹ کے وظیفے سے آپ انشاءاللہ تعالی 2-3 دن نہیں بلکہ اپنے پورے سال کے رزق کا، پورے سال کی خوشیوں کا اہتمام کر لیں گے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج محرم کے ان دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر اپنے نئے سال کا آغاز کرے، اور اپنی دنیا کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، مسقط، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص الخاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے پیاروں کو، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی بات پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، پابندی ہے، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، کاروبار پر پڑھ لیں، جہاں وقت ملتا ہے صرف اور صرف آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔
नया साल शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने वाला पूरा साल दुनिया की जिस चीज़ पर भी हाथ रखेगा इंशाअल्लाह ताला वो उसकी हो जाएगी। जिस मकसद के लिए कदम उठाएगा कामयाबी रब्बे करीम ने चाहा तो मुकद्दर हो जाएगी। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अल्लाह वालों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे आपके हवाले करती रहूँगी। मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका है, मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू हो चुका है। आपके पास ये पूरे दिन है, आप चाहे दिनों में पढ़ लें या फिर रात में पढ़ लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालों, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़कर आपने सबसे पहले अपने मकासद की नीयत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत होती है, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई मकसद है। आप में से जो बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना घर ज़ाती घर चाहते हैं, ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो आपको नया घर रब्बे करीम अपनी रहमतों से अता कर देगा। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें। जिसको जो चाहे मकसद है, जैसा चाहे मकसद है, आपने अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह आप जैसे ही अपने मकसद की नीयत करेंगे तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल और वजीफ़े का तरीका बता रही हूँ। एक एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके ये काट कर देखा तो आपको कोई भी वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हिस्सा छूट जाता है तो फिर वजीफ़ा मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपसे एक बार गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद को जहन में रखना है, क्योंकि आज जो भी आप रखेंगे इंशाअल्लाह रब्बे काबा ने चाहा तो आज आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। इसलिए आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है नामुमकिन है। नियत करते हुए एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे करीम का एक नाम का है, जिसे पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है, रब का लाडला हो जाता है, रब का फेवरेट हो जाता है। आपने सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बे करीम का वो नाम है जो अल्लाह की शान और अज़मत को बयान करता है। सुभान अल्लाह का मतलब है कि या अल्लाह तेरी कितनी कुदरत है। यानी कि जब कोई बंदा अल्लाह वाले फरमाते हैं कि एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर इस बंदे को अपनी छाँव में, अपने साए में रखेगा। आज मुहर्रम अल हराम के इन दिनों में एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी आपके लिए भलाई है, बेहतरी है और दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी और फलाह का दरवाज़ा खोलेगा। आपने मुहर्रम अल हराम के इन दिनों में सबसे पहले सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप चाहे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। याद रखिएगा, जब कोई बंदा नया काम शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है तो रब कहता है, ए फरिश्तों, इस बंदे की जान में, माल में बरकतें और वसतें अता फरमाओ। नया साल शुरू होते ही मुहर्रम के इन दिनों में, नए साल के पहले दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार आपने इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। आप रब करीम से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको इनामात से नवाजेगा। आपकी झोलियाँ भर दी जाएंगी, आपकी नस्लों को आबाद कर दिया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है। आँखों को बंद करके पढ़ना है। यूँ महसूस करना है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठे हैं।
یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یقین کیجیے گا یہ وہ سنہری جالیوں کے قریب تصور میں آپ جب یہ ذکر کریں گے تو عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 11 بار ڈوب کر یکسوئی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کی تعریف بیان کر لی۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اگر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جسے محرم کے ان دنوں میں، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں ان دنوں میں سبحان اللہ پڑھنے سے رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ ذات دینے پر قادر ہے۔ آج انسانی عقل اس کام کو نامکمل کہتی ہے یا ناممکن کہتی ہے، سورہ کوثر پڑھ کر اس مقصد کو لے کر بیٹھنا، آپ کی ہر ناممکن حاجت میرے رب نے چاہا تو ناممکن حاجت رب کی رضا کے ساتھ رب کی صرف ایک کن کے محتاج ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اکابرین اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق رب کریم نے چاہا تو آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، غیب سے فرشتے غیب سے زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں جس طرف بھی قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر میں ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے کا۔ آپ نے محرم الحرام کے مہینوں کی ان دنوں میں سبحان اللہ کے بعد سورہ کوثر کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اکابرین کے مطابق آپ کا نصیب ایسے چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، یعنی کہ ایک حاجت ایک بار سورہ کوثر 7,000 حاجات کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 7 الگ الگ حاجات رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر بچے کو زبانی یاد ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر 7 مرتبہ اپنے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ساتھ آپ نے اپنی الگ حاجات کو بھی بیٹھیں گے تو 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 7 حاجات بھی خزانہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ محرم کے ان دنوں میں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ یہ عمل، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک بار پڑھنا ہے، پورے سال کی گارنٹی سے، انشاءاللہ پورے سال کی گارنٹی سے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو میرے اس طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ مہینہ آئے اور کب یہ عمل کیا جائے۔ جھولی پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے اس دوران بات کر لی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وظیفوں کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے دل و دماغ میں جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو تمام تر باتوں کو نکال کر سچے دل کے ساتھ رب کے ناموں کا وظیفہ ہے، کلام کا وظیفہ ہے، سچے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور اس طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو یہ کام کر رہی ہوں، میرا یہ عمل، میرا یہ وظیفہ اللہ پاک قبول فرما لیں گے اور میرا یہ کام، یہ مقصد کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ کابرین کا پڑھا ہوا وظیفہ ہے، انہی کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ آپ تھوڑا پڑھ لیں، ستھرا پڑھ لیں، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کے نام سے نئے سال کا آغاز کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ اللہ کے نام سے کوئی کاروبار، کوئی دکان، کوئی بھی کام شروع کیا جائے، اس میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جاتی ہے۔
اگر آپ اسلامی نئے سال کا آغاز اس نام سے، اس کلام سے شروع کریں گے تو آپ کا پورا سال رب نے چاہا تو خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں اور برکتوں والا ہو جائے گا۔ اگر آپ واقعی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ محرم الحرام کے ان دنوں میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں، یہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، چند دنوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے سال 365 دن کی بات ہو رہی ہے، 12 مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایک دن اگر 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام سال کے دنوں کا آپ کو فائدہ ہو جائے، اس لیے اس کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی کمنٹ سیکشن میں ایک بار یا حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد ضرور لکھ دیں۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں تو 21 بار پڑھتے دوران ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے مانگیے گا کہ مولا کریم تیرے نام سے اس سال کو شروع کر رہے ہیں، میں نہیں جانتی میرے حق میں کیا بہتر ہے، نہیں جانتی، تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج میری تمام تر تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دے، رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے، ہر قسم کی کامیابی والی زندگی عطا فرما دے۔ یقین کیجئے گا اس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پھونک مار کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے پورے جسم پر پھیر لیجئے۔ جیسے ہی آپ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے وظیفہ مکمل کر لیں، یقین کیجئے گا کہ محرم کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال رب نے چاہا تو آپ ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ آپ کے مقدر ہی بدل گئے، حالات ہی بدل گئے، کاروبار میں ترقی اور عروج کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی غیبی مدد آئے گی کہ دنیا آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ وقت بہت انمول ہے، بہت خاص ہے، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی محرم الحرام کے سال کے پہلے دن سے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا ہے مقدر میں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔